شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 20ویں پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ 20واں پارہ اگلے رکو سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت جاری ہے۔ رکو نمبر 1 آیت نمبر 60 ہے۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے۔ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان دریا بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی زمین و آسمان کی تخلیق، بارش کے نزول اور باغات کی نشو و نما کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، اور سوالیہ انداز میں مشرکین کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر یہ سب کام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے تو پھر بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے، باقی سب جھوٹے معبود ہیں۔ آیت نمبر 62 ہے۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے، وہ تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، وہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی کھلی دلیل ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بے قرار کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب انسان بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو اللہ کی یاد ہی اس کو سکون دے سکتی ہے۔ سمندروں اور اندھیروں میں ہدایت دینے والا کون ہے؟ زندگی اور موت پر مکمل اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 64 ہے۔ یا وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مخلوقات، اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ کوئی اور مخلوقات اللہ کے ساتھ سوا پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی معبود اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ بے بنیاد باتوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، مگر مشرکین اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66 ہے۔ بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بندے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر کفار اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ قیامت کی نشانیوں کو مذاق سمجھتے ہیں، مگر وہ ضرور برپا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کر دیا جائے، پھر لوگ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ مشکل وقت میں صرف اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اسی پر بھروسہ کریں۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قیامت برحق ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس لیے بدگمانی اور جھوٹی قیاس آرائیوں سے بچنا چاہیے۔ رکو نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 67۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں بھی کوئی چیز غائب نہیں مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ تو کفار قیامت کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دھوکہ نہ کھاؤ، اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ تو کفار کہتے تھے کہ قیامت اور عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عذاب کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، تو انہیں خبر نہیں ہوگی کہ کب وہ آئے گا۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور قیامت کے دن تمام لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جس نے جتنے جو عمل کیا ہوگا اس کی نیکی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور ظلم کرنے والوں کو ان کے مطابق اس کی سزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 80 ہے، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو جب قیامت قریب ہوگی تو زمین سے ایک عجیب مخلوق دابت الارض نکلے گی، جانور جو لوگوں کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق بتائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے وقت کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، ہدایت اسی وقت قبول کرو جب موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، زمین میں سے ایک مخلوق نکلے گی جو لوگوں سے بات کرے گی اور ان کے ایمان اور کفر کی گواہی دے گی۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت برحق ہے، اس پر ایمان رکھیں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھیں، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا، آج ہی رجوع کریں۔ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیوں سے آگاہ رہیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 83 ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا؟ یا پھر کیا تم کیا کرتے تھے؟ تو قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا جو ان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ کافروں سے پوچھا جائے گا کیا تم دلیل رکھتے ہو کہ اپنی شرک پر کوئی؟ مشرکین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا کیونکہ ان کا عقیدہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور میری امت پر میں گواہ ہوں گا۔ آیت نمبر 85 ہے، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں،
اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک ماری دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جائیں گے۔ تو کافروں پر اللہ کا عذاب لازم ہو جائے گا قیامت کے دن، اور وہ پکڑے جائیں گے، اور ان کے جھوٹے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے مگر ایمان والے مطمئن ہوں گے۔ آیت نمبر 88 ہے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھو کہ آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا۔ یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے دکھانے والے ہیں۔ آپ صرف نہیں سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے، اور جو بھی نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے جو اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے چہرے اوندے منہ اسے اس کی تو ان کے چہرے اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ تو نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال اور ایمان عمل صالح ضروری ہیں۔ قیامت کے دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ آیت نمبر 91 ہے، یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر اس چیز کہ اسی کے لیے ہے اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اسی اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ قرآن ہدایت، نور اور سچائی پر مبنی ہے، اور جو لوگ اس پر غور کرتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، اور ہر چیز کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ سب فیصلے کرنے والا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کے دن ہر عمل کا حساب ہوگا، اس لیے نیک اعمال کو بڑھانا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی نشانیوں پر تدبر ضروری ہے۔ پارہ نمبر 20 ہے اور اس کا چوتھا رکوع ہے۔ سورۃ القصص کا نام کا مطلب، اس قصص کا مطلب کیا؟ قصے یا واقعات۔ مصحف میں یہ 28ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 49ویں نمبر پر صورت ہے۔ اس کی کل آیات 88 ہیں، کل رکوع 9 ہے۔ نزول مکی ہے، مکی صورت ہے سوائے کچھ آیات کے جو مدنی ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، فرعون کی ہلاکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے۔ پہلا رکوع ہے سورت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور نجات دہندہ ان کی طرف بھیجا۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی۔
جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 5 ہے، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی والدہ کو الہام کیا کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ وہ چال لیے جائیں گے اور وہ نبی بنیں گے۔ تو جیسے کہ فرعون جو اس دور میں اس وقت پہ اس کو کسی نے بتایا تھا، کسی نجومی نے اس کو خواب آیا تھا، اس کی خواب کی تعبیر کے مطابق کہ اسی نسل میں سے، یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ایک فرد پیدا ہوگا جو کہ اس کا تخت الٹ دے گا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ جتنے بھی حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوں، لڑکے ہوں، تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے ہرکارے شہر بھر میں پھرتے رہتے تھے، روز اس نے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا جو شہر میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے کہیں پر تو اس کو وہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور ان کی وحی کی ان کے والدہ کی طرف یہ الہام کیا کہ بچہ پیدا ہو اس کو دودھ پلائیں، اور پھر جب کوئی خطرہ محسوس کریں تو اس کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، حالانکہ وہی ان کا دشمن تھا۔ تو کیسے اللہ رب العزت نے، اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ رب العزت نے انہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا دریا کے حوالے۔ جب ان کی ماں نے ان کو کیا صندوق میں ڈال کے، تو صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا، اور اس طرح سے جب اس کو اٹھایا گیا تو اس میں بچہ تھا، اور فرعون کی بیوی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بچہ بڑا پیارا خوبصورت ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اس کو قتل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دشمن کے گھر میں ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ آیت نمبر 10 ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل تھی، بس وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، لہٰذا ان کی والدہ کو دودھ پلانے کے بہانے واپس بلا لیا گیا۔ تو اللہ کی تدبیر تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف ہی لوٹا دیا۔ اللہ رب العزت پر یہ یقین یا توکل ہو، اور وہ توکل کس طرح سے اللہ رب العزت اس کے بدل میں بڑھا چڑھا کر کس طرح سے عطا کرتے ہیں، ہمیں اس مثال سے کیسے پتہ چلتا ہے کس طرح کہ ایک وہ چیز جس کو انہوں نے قربان کیا، یعنی اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا، لیکن اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ اسباب بہترین پیدا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے اسباب پیدا کیے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی دیکھیں کہ کسی موقع پر مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی کام کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہو، جس کے حوالے سے ہو اس کا کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کریں تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے موسیٰ تھا، دودھ کی ضرورت تھی، ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی دودھ ڈبوں کا دودھ نہیں تھا، فلٹر نہیں ہوتے تھے،
تو مائیں دودھ پلاتی تھیں، اب اس کے لیے انتظام کیا گیا کہ عورتوں کو بلایا گیا کہ وہ دودھ پلائیں بچے کو کون سا، لیکن بچہ ایسا تھا کہ کسی کا دودھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا، انہیں ہی ان کی پرورش کا موقع دے دیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ صبر اور دعا سے آزمائشوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت اسلامی اصولوں پر کریں۔ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، اللہ ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ کی رحمت اور مدد پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل گھڑی سے نکالے گا۔ جیسے اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اسی کی طرح مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 14۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم، حکمت اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ خاص نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس میں دو آدمیوں کو پایا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں واقعہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی مدد کرنی چاہیے اور غلطی سے قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تب احساس ہوا کہ یہ شیطانی کام تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اگرچہ یہ ان سے غلطی سے کام ہوا تھا لیکن اس پر انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی کہ میرا ارادہ یہ ایسا نہیں تھا، معافی طلب کی اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح ہم سے بھی اگر کوئی کام غلط ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی توبہ قبول کی۔ آیت نمبر 18 ہے، تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا، یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ کیا تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ پھر شہر میں گئے تو بنی اسرائیلی کو دوبارہ لڑتے دیکھا، اسی کو جس کی انہوں نے حمایت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑکا، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ جھگڑالو آدمی ہے تو اس کی حمایت کرنا درست نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑکا تو بولا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس آدمی کو قتل کیا تھا؟ اس سے حضرت موسیٰ کا احساس ہوا کہ ان کا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ آیت نمبر 20 ہے، اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔
چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبردار کیا کہ فرعون کے لوگ تمہیں تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ان کے قوم کے فرد کو قتل کیا ہے، تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور مدین کی طرف ہجرت کی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ طاقت کے غلط استعمال سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر قتل کیا تو فوراً معافی مانگی۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کے وقت کیا۔ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، رکو نمبر 6۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر اب مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ کہاں جانا ہے، اور وہ ہدایت طلب کرتے رہے۔ تو رب سے ہدایت کی طلبگار تھے کہ وہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ آیت نمبر 23 ہے، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چروائے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ تو ہمیں بڑی پیاری دعا ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر دو عورتوں کو پایا جو پانی لینے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے خواتین کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، کیونکہ مرد وہاں پانی نکال رہے تھے۔ تو وہ ان عورتوں نے بتایا کہ جب مرد فارغ ہو جاتے ہیں تو تب ہم چاہتی ہیں۔ تو وہ لڑکیاں تھیں، ان کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد وہ درخت کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے۔ تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں اپنے والد کے پاس آنے کی دعوت دی۔ جب والد کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ہجرت اور حالات کے بارے میں دریافت کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ان سے ان کے حوالے سے پوچھا، دریافت کیا۔ ایک بیٹی نے تجویز دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکری دی جائے، کیونکہ وہ امانت دار اور طاقتور ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ملازمت رکھنے کے لیے جو خاص خصوصیات چاہیے ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ امانت داری اور طاقتور ہونا۔ اور پھر حیات داری کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حیات داری کے ساتھ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی حیا کے دائرے میں رہ کر بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی حیا کے دائرے میں رہ کے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور طاقت کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اس نے کہا، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔
موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ معاہدہ ہوا کہ وہ 8 یا 10 سال تک کام کریں گے، یعنی کہ کم از کم انہوں نے کہا کہ آپ 8 سال تک ہمارے پاس رہیں گے، اور اگر 2 سال اور بڑھا دیں گے تو احسان والا معاملہ ہوگا۔ یہ شادی نبی کی ایک عظیم آزمائش کا اختتام تھی اور اللہ کی مدد کی واضح مثال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا شخص ملے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی ہدایت طلب کریں، وہ بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اللہ اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ حیا اور عزت دار انداز میں معاملات طے کریں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کیا۔ کسی کو کام کے لیے منتخب کرتے وقت اس کی امانت داری اور قابلیت کو مد نظر رکھیں۔ نکاح میں دولت دی، دین اور اخلاق کو ترجیح دیں۔ رکن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اور جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سینک سکو۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کیا، مصر کی سرزمین میں۔ راستے میں طور پہاڑ پر آگ دیکھی جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر چنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے، عصا جو سانپ میں بدل جاتا تھا، لاٹھی، اور روشن ہاتھ جس سے نور نکلتا تھا۔ آیت نمبر 33 ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں کہ وہ میری تائید کرے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جلد ہی تیرے بھائی کے تیرے ذریعے بازو مضبوط کریں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا ذکر کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لینے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا اور فرمایا کہ تم دونوں جا کر فرعون کو حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 38 ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔ اور وہ اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی توحید کی، اس نے انکار کر دیا، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں۔ تو اس نے کہا حضرت موسیٰ کے خلاف سازش کی اور حامان سے ایک بلند عمارت بنانے کو کہا تاکہ وہ آسمان پر جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھے۔ تو اس طرح اس نے مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کا بدن محفوظ رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ جسے چاہے نبی بنا کر منتخب کر سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا۔ معجزے اللہ کی قدرت کا اظہار ہیں جو اس کے نبیوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، مگر ثابت قدمی ضروری ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ فرعون کا انجام ہوا۔ توحید کی دعوت اور حق کی راہ میں استقامت رکھنی چاہیے۔ رکن نمبر 8 ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ تو اس کتاب کا مقصد لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ سب کچھ آپ کو کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی معلومات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آیت نمبر 47 ہے۔ آیت نمبر 46، اور آپ طور کے میدان میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا، دونوں جادوگر ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور انہوں نے کہا، یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے کو رسول نہ بھیجا جاتا تو لوگ بہانے بناتے کہ ہمیں کیوں نہ خبردار کیا گیا، لیکن جب قرآن آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیوں نہ پہلے کی طرح کوئی معجزہ لے کر آیا۔ آیت نمبر 49 ہے، 49۔ آپ کہہ دیں، پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں میں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو کہ کتاب لے آؤ جو قرآن سے زیادہ ہدایت بخش ہو تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں وہ کسی بھی دلیل کو نہیں مانتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہدایت اللہ کے کلام میں سے ہے، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمیشہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔
قرآن ہر قسم کی شک و شبہ سے پاک ہے، اس لیے اس پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسولوں اور کتابوں کی عزت اور احترام ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 51۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو واضح احکامات کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ کچھ اہل کتاب جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ آیت نمبر 54۔ یہ وہ لوگ ہیں انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یقیناً آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں 2 گنا اجر ملے گا، یعنی کہ وہ جو اہل کتاب جو اپنے نبیوں پر بھی ایمان لے کر آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان کی اخلاقی خوبیوں میں صبر اور برائی کو اچھائی سے بدلنا شامل ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پسند کے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ جیسے ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور آپ ابو طالب کے پاس اس وقت پہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی مغیرہ وغیرہ یہ افراد بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ رضی اللہ آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے رہے اپنے چچا کو کہ آپ ایک دفعہ ایک کلمہ پڑھ لیں۔ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی قائم ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اس سے مجھے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ویسے ہر موقع پہ انہوں نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا اور ہر آزمائش پہ آپ کے لیے ڈھال بن کے رہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا سکے۔ آیت نمبر 57 ہے، اور انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پر امن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری زمین اور معاش ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، وہ دنیاوی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، جو کچھ زمین پر اور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور آخرت کی نعمتیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہیں، دائمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حقیقت ایسے ہے
جیسے کوئی مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سائے میں بیٹھے پھر آگے بڑھ جائے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن سننے اور اس پر ایمان لانے سے ہدایت ملتی ہے۔ جو لوگ صبر اور نیکی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا دھہرا اجارہ ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، نبی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ دنیاوی دولت اور مقام عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ ایمان لانے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ برکت آتی ہے۔ رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 61۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے بس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں جنہیں ہم جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطن نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کے واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے اور آخرت کی حقیقی کامیابی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ شخص جو دنیا میں عیش و عشرت میں رہا اور وہ جو نیک عمل کرتا رہا، دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ قیامت کے دن کفار کو پکارا جائے گا لیکن وہ لاجواب ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے، اور نہ ہی ان کے شریک جو دنیا میں جن کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے کوئی کام آ سکیں گے۔ آیت نمبر 65 ہے، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ بس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ مشرکین سے پوچھے گا، تمہارے وہ معبود کیا ہیں جنہیں تم پکارتے تھے؟ وہ سب انکار کر دیں گے اور کہیں گے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور صرف وہی کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے۔ آیت نمبر 68۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے، اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے واضح کر دیا، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ اللہ ہے۔ زمین و آسمان میں ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ آیت نمبر 71۔ آپ فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائے، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا، میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے رات یا دن کر دے تو کیا تمہیں کوئی اور روشنی دے سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ پھر اللہ ہر قوم میں سے ایک گواہ لائے گا جو ان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟
دنیاوی زندگی عارضی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ کے لیے کھلی ہے، ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہر شخص کا حساب ہوگا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مشکل وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی حقیقی مددگار ہے۔ رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 76۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوئی تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن بے حد مال و دولت کے نشے میں بگڑ گیا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے علم اور محنت کی نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی اپنی کامیابی کو اپنے علم اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کے اترانے لگتے ہیں، جب اللہ نے اسے آزمایا تھا۔ نیک لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں، زمین میں فساد نہ کرو، اپنی دولت کو ظلم اور تکبر کے لیے استعمال نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرو، دنیا کی عارضی خوشیوں کی بجائے آخرت کی فکر کرو۔ آیت نمبر 78۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے اور میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں قارون اپنی دولت پر مغرور ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب میری عقل اور علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کئی اقوام کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں۔ جب قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو دنیا پر ایسے لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی، اس کی دولت دیکھ کر وہ بھی حسد کرنے لگے کہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنے اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، تو یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ جبکہ جو علم والے تھے ان کا کیا کہنا تھا کہ اللہ کا اجر بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 81۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا۔ وہی لوگ جو کل اس کی دولت پر رش کرتے تھے اب کہنے لگے افسوس، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ تو جو تکبر کرتا ہے وہ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین میں تکبر کے ساتھ چلے گا اللہ اسے قیامت کے دن زمین میں دھسا دے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مگر آزمائش بھی، اسے غرور کا سبب نہ بنائیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کو پاک کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حقیقی کامیابی دولت ہی نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، عاجزی اپنائیں۔ دنیاوی دولت پر رشک نہ کریں بلکہ اللہ سے آخرت کی کامیابی طلب کریں۔ رکو نمبر 12 ہے، آیت نمبر 83۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں
اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کا متقیوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی متکبرین کے لیے نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو دنیا میں جو شخص تکبر اور ظلم کرتا ہے آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں تکبر کرے گا قیامت کے دن وہ چیونٹی کے برابر بنا کر اٹھایا جائے گا اور لوگ اسے روندیں گے۔ مرمال کی اور حرص اور عمارت کے حوالے سے ہمیں ایک روایت پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، لیکن یاد رکھو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوں گی۔ آیت نمبر 84، جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں میرا رب ہی سب زیادہ جاننے والا ہے، کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ تو جو شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اسے اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو قرآن کا حکم دے کر واپس اپنے رب کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں تم اسے مت لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، اور جب برائی کر لے تو ایک برائی لکھو، اور اگر میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ کسی نیکی کا کرنے کا ارادہ کرے تو نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر اسے کرے تو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھ دو۔ آیت نمبر 86، اور آپ یہ امید نہ رکھتے ہوں کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں۔ آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن آپ کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، آپ اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور قیامت کے دن قرآن کی سچائی واضح ہو جائے گی اور اس کے ماننے والے کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 88 ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے سوا معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ ہمیشہ نیک اعمال کی کوشش کریں کیونکہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی محبت میں نہ کھو جائیں، آخرت کی فکر کریں۔ سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکوع سے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، اس کا نام آیت 41 میں ذکر کیے گئے مکڑی کے کمزور جال کے حوالے سے رکھا گیا ہے، جو ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے جو ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی، آیات کی تعداد 69 ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع ایمان کا امتحان، حق و باطل کی کشمکش، سابقہ اقوام کی سرگزشت ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی
آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے ایمان والوں میں فرق واضح ہو جائے۔ محض ہم ایمان لائے کہنا کافی نہیں، بلکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے ایمان کو پرکھتا ہے۔ سابقہ اقوام میں بھی آزمائشیں آئیں تاکہ معلوم ہو کہ کون سچائی پر ثابت قدم ہے اور کون گمراہ۔ آیت نمبر 4، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں گمان کیا ہے جو ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ظالم اور نیک لوگوں میں فرق ان کے اعمال سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو خود ہوگا۔ ایمان اور صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیک اعمال کی برکت عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ آیت نمبر 8، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا بات کر رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں تو ان کی اطاعت پھر جائز نہیں۔ بعض لوگ منافقانہ طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہی فتنہ پرور ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ جھوٹے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام دیں گے، مگر ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ آزمائشوں پر صبر کریں اور ثابت قدم رہیں۔ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ والدین کی عزت اور خدمت لازم ہے، مگر اللہ کے احکام کے خلاف بات نہ مانیں۔ منافقت اور جھوٹے عقائد کا انجام برا ہوتا ہے، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود حساب دے گا، اس لیے نیکی کی راہ اپنائیں۔ رکو نمبر 14 ہے، آیت نمبر 14، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، مگر اکثر لوگوں نے ان کی بات کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، جبکہ باقی غرق ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ صبر کرنے والے انبیاء میں حضرت نوح بھی شامل ہیں، جنہوں نے مسلسل اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ 1000 سال تک وہ دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو توحید کی، اور یہ ان کے
صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ آیت نمبر 16، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی اور شرک کی مذمت کی۔ اللہ کی قدرت سے یہ زمین و آسمان قائم ہے اور حقیقی عزت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 19، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو زمین کی تخلیق اور دوبارہ زندہ ہونے کی نشانیوں پر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو، تخلیق کی طرف، تو پھر تمہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے پتہ چلے گا۔ پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ سابقہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب انسان کے لیے سبق ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں وہی دراصل خسارے میں رہتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، سابقہ امتوں کی تباہی سے سبق لینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں، اسی پر توکل کریں۔ رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 23، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس سے ملنے یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہی دراصل نا امیدی کا شکار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 24، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا، دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے، قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ تو یہاں ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بتوں کی پوجا کی اور اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شدید بے حیائی اور فحاشی کو عام کیا جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا مگر وہ سرکشی میں مبتلا رہے۔ آیت نمبر 30،
یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان کی نافرمان قوم پر عذاب نازل ہوا ان کے فریاد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا جبکہ بدکاروں کو تباہ کر دیا۔ اور یہ ایک عبرت کا نشان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یادگاریں موجود ہیں ڈیڈ سی کے طور پہ۔ اس بستی کی اس بستی کو پہلے زمین سے اوپر اٹھایا گیا اور پھر پٹک دیا گیا زمین پر، پھر اسی بستی کے اوپر سمندر کا پانی چڑھا دیا گیا تھا۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بے حیائی اور فحاشی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ نجات صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں تو ہمیں اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 31۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، پھر اولاد کی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحم کی درخواست کی، مگر انہیں بتایا گیا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 32 سے، ابراہیم نے کہا کہ اس میں لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً اسے اور اس کے گھر والوں کو بچائیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں اور نہ ہی تم غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آمد پر بہترین مہمان نوازی کی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کو بچانے کی خوشخبری دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت بدعمال ہو چکی تھی، ان پر شدید عذاب آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آیت نمبر 34۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زلزلے اور پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا گیا۔ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں تاکہ آنے والوں کو لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب عذاب آتا ہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 36 ہے، اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے اسے پکڑ لیا، تو اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور تم پر ان کے رہنے کی جگہ واضح ہو گئیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، بس انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگاڑ سے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔
اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ تو قوم مدین، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قوم مدین، عاد، سمود اور فرعون جیسے ظالم حکمرانوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کی وجہ سے کیسے ہلاک کر دیا۔ ان اقوام نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں عذاب آیا۔ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے، اگر نافرمانی کی جائے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، اگر وہ جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو مشرکین اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح سے دی ہے جو کمزور ترین پناہ گاہ ہے۔ مکڑی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جالا کس طرح سے باریک اور کمزور جالا ہوتا ہے، اور وہ جالے کو بنتی ہے، اور ایک کمزور گھر ہے جو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بھی مثال جو ہے شرک کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرنے کی، مشرکین کی جی اسی جالے کی طرح سے ہے جو ذرا سری ہوا سے یا کسی چیز سے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوموں پر سخت عذاب آیا، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی زندگی سے مہمان نوازی اور اللہ پر بھروسے کا درس ملتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرنا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور سہارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 20واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنائے۔